السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستوں، میں اس وقت فیصل آباد میں ہوں اور ہمارے بہت پیارے دوست ہیں بھائی خالد سعید صاحب اور بھائی امان صاحب اور ان کے دیگر برادران اور ان کے بچے. تو میں ان کے گھر میں ہوں یہاں فیصل آباد میں. اور دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہو اس کی تعریف کی جائے، اور اگر وہ تعریف بالکل صحیح بھی ہو پھر بھی بہت ہی دقت ہوتی ہے کسی کی تعریف کرنے کی. لیکن میں اپنے ان بھائیوں کی تعریف اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کر سکیں. کیونکہ جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تو اصل میں اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے. کسی کی خوبی کی تعریف بھی اصل میں اللہ ہی کی صفت کی کسی کی تعریف ہے. انسان تو خود اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. البتہ اس بارے میں اس کا شرف ضرور ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا کہ اس کے اوپر عنایت کی، یا اللہ نے اس کو عاجزی دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انکسار دیا. تو یہ میں یہاں آیا تھا اور ایک اور کام سے. تو پھر یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ہی مہمان نواز ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی ان کی ہاسپٹیلٹی کو ہم نے بہت انجوائے کیا، اور اس وقت بھی یہ بڑی تشنگی رہی کہ ہم بہت تھوڑے دیر کے لیے آئے تھے. تو ابھی پھر جب یہاں فیضان ہمارے برخوردار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ فیصل آباد جانا ہے، تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم امان اللہ بھائی سے نہ ملیں، امان الحق بھائی سے نہ ملیں. تو تعریف جس سینس میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت نا دنیا میں ایک بڑا افراتفری کا اور نفسا نفسی کا زمانہ ہے. آپ جس کو دیکھیں نا تو وہ انڈیویجولسٹک ہے، اور اس جو دنیا کی کمرشل مزاج میں آ کر پتہ نہیں ہم نے اس بات کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر بندہ صرف اپنا ہی ذمہ دار ہے اور صرف وہ اپنا ہی خیال رکھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی باقی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سماجی مقام دیا ہے، اور اس سماج میں ایک چیز میں ہمیشہ سے اس بات پر پکا یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح اس لکڑی کی یہ جو کرسی کا یونٹ جو ہے وہ ایک مالیکیول یا ایٹم ہے، اور میرے جسم کا ایک یونٹ جو ہے وہ سیل ہے. کسی بھی معاشرے کا ایک یونٹ ایک خاندان ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ایک سیل بیمار ہو، جیسے جب آدمی مرنے لگتا ہے نا تو اس کو جو بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سک سیل سنڈروم، یعنی اس کے سیل سارے بیمار ہو گئے، سک ہو گئے سارے. تو اسی طرح جب ایک معاشرہ مرتا ہے نا جی، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خاندان مرنے شروع ہو جاتے ہیں. جب خاندان جب تک اپنی انٹیگریٹی میں موجود نہ ہو تو آہستہ آہستہ معاشرہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ نئی نسل کی جو تربیت ہے اس کا ویلیو سسٹم ہمیشہ خاندان سے نکلتا ہے. ہر خاندان کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے، ہر خاندان کے بارے میں نا ایک خاص بات ہے کہ یہ خاندان والے اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، اور وہی روایت پھر بچوں میں چلتی ہے اور آگے جا کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اور باہر کی دنیا کے اندر ہر ایک انڈیویجول ہے. انڈیویجول کسی ادارے کے لیے کام کرتا ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ ایک کارپوریشن کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ جو کارپوریشن ہے وہ کیپٹلزم کے لیے کام کرتی ہے. لیکن ہماری تہذیب کے اندر ہر فرد جو ہے وہ ایک خاندان کا حصہ ہوتا ہے. خاندان پورے معاشرے کو جنم دیتا ہے، اور پورا معاشرہ ایک تہذیب کو بناتا ہے، اور وہ جو تہذیب ہے وہ اس معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ لمبی سی میں نے جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ میں اپنے جن دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں، یہ الحمدللہ پھر میں کروڑ دفعہ، اللہ نظر بد سے بچائے، کروڑ دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چھ بھائی ہیں نا جی، 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ان کی فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں، ان کے بچے اکٹھے رہتے ہیں، ان کا کاروبار ایک ہے. اور وہ لوگ جو فیصل آباد میں رہتے ہیں، جب میں ان کے کاروبار کا نام بتاؤں گا تو ابھی ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم کھانا تو ہم نے ہمارے بھائی ہیں امان صاحب وہ مرحبا والے ادھر کھانا ہے. تو ایک دم کہا کہ بابو، وہ جو بابو ہے جن کا بابو پمپ ہے جن کا، وہ بھائی وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کی تو بہت کاروباری سینس بڑی اچھی ہے، ان کے درمیان بڑا اتفاق ہے، اور ان کا تو مارٹ کا کوالٹی بہت اچھی ہے، ان کے تو کھانے کی تو وہ بندہ جو شاید آپ کو نہیں ملا ہوگا کبھی یا جانتا نہیں ہوگا، تو اس نے ایک دم تعریفوں کے پل باندھ دیے. تو جو بھی فیصل آباد میں رہتے ہیں وہ تو ان کو جانتے ہی ہیں. اور میں بہت ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے لیے نا خالد بھائی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، بہت بڑا ایک نا تعلیمی سیشن تھا، ایک ایجوکیشن کا سیشن تھا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان ساری چیزوں کو میں ڈاکومنٹ بھی کروں. یہ ہمارے دوست ہیں جن کا یہاں بزنس ہے، یہ بابو پیٹرول پمپ ہے نا جی، بابو پیٹرول پمپ ہے، اور جس کے بارے میں یہاں مشہور ہے کہ یہ وہ پمپ ہے کہ جس کا نہ پیمانہ خراب ہوگا، یہاں جو بھی وہ ہوگا جو سروس دے رہا ہوگا وہ السلام علیکم کہے گا، وہ جاتا ہوا کہے گا کہ خیر خیریت سے جائیں، اور یہ بھی کہے گا
کہ بھئی آپ اپنی ایوریج چیک کریں کیونکہ ہمارا پیمانہ بہت اچھا ہے. اور باقی ان کے جو باقی بزنسز ہیں اس میں ان کا جو ہے فاسٹ فوڈ کا بزنس ہے یہاں بڑا مشہور, اور اس کے علاوہ مارٹ ہے ان کی. تو اس سارے مارٹ کے اندر آپ کو وہ کوالٹی نظر آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے اصول ہیں. تو اب میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا خالد بھائی جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کے, کہ ایک سب سے بڑے بھائی تو مسعود بھائی ہیں جی, وہ تو میری برادری کے ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ کارڈیالوجسٹ ہیں, انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ, وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور حمید لطیف ہاسپٹل میں. اور پھر خالد بھائی ہیں جو سارے سرپرست ہیں ایک لحاظ سے, مسعود بھائی بھی. ایک تو سب بھائیوں کا تعارف کرائیے, ایک نا مجھے بھی سمجھائیے اور ہمارے سارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ اللہ نے کیسے یہ بنایا کہ ایک آپ کے درمیان یہ ایک محبت, ایک تعلق, اور اپنی بزنس کی سٹوری بھی بتائیے تاکہ کچھ لوگ جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کے تجربے کی گائیڈ لائن ہو. پہلے سب دوستوں کا تعارف بھی کروا دیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, میں اس پروردگار کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ کی شکل میں ڈاکٹر صاحب, آپ, فیضان صاحب اور آپ کے بیٹے احمد صاحب اور سب ساتھی مل کے یہاں ہمارے تشریف لائے. یہ اللہ پاک کا احسان ہے. جب بھی کسی وہ مہمان کو بھیجتا ہے اور وہ مہمان بھی وہ جو اللہ پاک کی ذات کو اور اس کے قرب کو نزدیک ہو, تو وہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے. آپ تشریف لائے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تہہ دل سے اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس نعمت کو ہمارے گھر میں اور ہم آپس میں مل بیٹھ گئے اور ہم یہ باتیں آپس میں شیئر کرنے لگے. یہ اس کا احسان ہے. اللہم لک الحمد, اللہم لک الشکر. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر مسعود اس وقت وہ حمید لطیف اور سلیم میموریل میں ہوتے ہیں, وہ بڑے بھائی ہیں. ہم سارے بھائی چھوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں, ہماری فیملی اکٹھی ہیں, ہمارا سب کچھ اکٹھا ہے. یہ بھی پروردگار کا خاص کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نے محبت ڈالی ہوئی ہے اور دلوں کو آپس میں قریب کیا ہوا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. ورنہ اس دور میں تو اگلے بچے بھی ہیں, وہ بھی آپس میں محبت کرتے ہیں, ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں. چھوٹے بھائی مجھ سے امجد سعید ہمارے پاس بیٹھے ہیں, اس سے جو چھوٹے بھائی ہیں عطا اللہ اور امان اللہ, یہ جڑواں ہیں ہمارے دونوں بھائی. اور چھوٹے بھائی ہیں سب سے چھوٹے احسان اللہ, یہ سب قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں. اللہ پاک نے ہماری سب بھائیوں کی اولادوں کو اور سب بہنوں کی اولادوں کو بھی قرآن پاک کے حافظ بنایا ہوا ہے. سب بھائیوں اور بہنوں کی اولادوں کو بھی. یہ اللہ کا احسان ہے. رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو سارے بھائی اپنے اپنا کلام قرآن مجید اپنے اپنے مصلے سنائیں گے. یہ اس پروردگار کی رحمت ہے. باقی اللہ نے جو ہمیں کاروبار دیا ہے یہ بھی اس کی کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سارا کچھ سجایا, بنایا اور چلا دیا. ہماری صرف سوچ یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جس میں جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آئے وہ مینٹلی تو سیٹسفائی ہوگا جب ہم اس کو سرو کریں گے, لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ کسی میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں میری جیب کاٹی جا رہی ہے, جہاں مجھے وہ جناب کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے چھین لیا جائے. خواہ وہ پٹرول سٹیشن ہو, اللہ پاک نے ہمیں پٹرول سٹیشن دیا تو ہم نے اپنے میٹر کو, پیمانے کو, سروسز کو وہ رکھا جو معیار سے تھوڑا سا بہتر ہو, تاکہ جو آنے والا ہمارا گیسٹ ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یار جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے دعائیں بھی ملتی ہیں, اللہ حافظ, خدا حافظ, بسم اللہ, سروس بھی پوری ہے. اور اگر میں 100 روپیہ دے رہا ہوں تو مجھے پٹرول کم سے کم 100 روپے کا تو مل رہا ہے نا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آنا یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے. پورے پاکستان میں آپ کا پیٹرول پمپ پہلے نمبر پہ آتا ہے. ہائیسٹ فیولنگ سیل آف اسٹیشن آل اوور دی پاکستان. کراچی بھی شامل ہے, لاہور بھی شامل ہے. اور ہمارے پاس باقاعدہ شیلڈ ہیں جو ہمیں آ کے کنٹری ہیڈ دے کے جاتے ہیں. 22 کی بھی, 23 کی بھی, 24 کی بھی, 25 کی ابھی جب شروع ہے یہ مارچ اپریل میں جا کے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے. اسی طریقے سے ہم جہاں سروس دیتے ہیں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو گیسٹ, کسٹمر کو گیسٹ کہہ رہا ہے, کہ جو ہمارا گیسٹ مہمان ہے نا وہ بچ جائے, ہمیں پیسہ نہ بچے. یہ خواہ ریسٹورنٹ ہو, خواہ سٹور ہو, فاسٹ فوڈ ہو, ہمارا یہ سروسز کا ترتیب ہے. یہ روزانہ اسمبلی ہوتی ہے, خود حاضر ہوتا ہوں. ہمارا دوسرا پمپ سٹیشن ہے, 7 بجے ادھر ہوتا ہوں, 8:30 بجے ادھر آتا ہوں. سٹور میں, ریسٹورنٹ میں, ہر جگہ پہ دعا ہوتی ہے جب صبح شفٹ شروع ہونی ہوتی ہے.
تو اس میں جو چیز ان کو روزانہ کی بنیاد پہ بتائی جاتی ہے کہ اپنی جیب میں رزق حلال ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جیب میں کسی کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دودھ کی بالٹی میں ایک پیشاب کا قطرہ چلا گیا تو وہ ساری حرام ہو گئی۔ آپ نے اپنی تنخواہ کو، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیلری ہے ہمارے پٹرول اسٹیشن کی، 85,000 روپیہ پر پرسن تنخواہ لیتا ہے، چاہے وہ وائپر لگاتا ہے چاہے وہ فیلنگ کرتا ہے، اتنی تنخواہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان پہ کھڑے رہو۔ اسی طریقے سے ریسٹورنٹ ہے، وہاں بھی جب کسٹمر آتا ہے تو ہماری خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز کھائے جو اس کے دل میں ہے کہ یار یہ ذائقہ ہو، اور وہ ہماری پہچان بنے۔ جب وہ واپس جائے تو ایسی عزت محسوس کرے کہ یار مجھے بٹھایا بھی بسم اللہ بسم اللہ کر کے۔ اگر کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہے وہ بہتر طریقے سے کیجیے۔ سب اپنے مینیجرز کو، دوسروں کو یہی بات بتاتا ہوں کہ 2 چیزوں میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ ایک، آپ کو اپنے کام کا شوق ہو، جذبہ ہو، اور دوسرے میری اپنی توجہ ہو کام پہ۔ جب یہ 2 چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کر دیں۔ اچھا خالد بھائی، میں آپ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ سبزی گاؤں سے لا کے اور منڈی میں، یعنی آپ کی چونکہ کاشتکاری سے تعلق تھا، آپ ہمیں گائیڈ لائنز 1 2 3 4 5 اس طرح بتائیں کہ ایک نوجوان ہے، فرض کریں FA کیا ہوا ہے، BA کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے پاس سرمایہ ہے، نوکری کرنا نہیں چاہتا، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی کیا گائیڈ لائن ہوں گی ان کے لیے اپنے اس پورے تجربے کے ساتھ کہ کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا آسان کام ہے کہ جب آدمی کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس نے بنیاد تو حاصل کر لی کہ اس نے کھڑا کہاں ہونا ہے۔ جی، پھر مانگنا سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے ہے، اس سے درخواست ڈالنی ہے کہ اللہ میاں میرے لیے وہ بہتر مجھے سجھا دے جو میرے مقدر میں تو نے لکھا ہے، اور مجھے سکون اور آسانی سے مل جائے۔ سب سے پہلی درخواست تو اللہ پاک کے آگے ڈالنی۔ اللہ پاک کے ڈالنے کے بعد پھر میں نے سوچنا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، میرا ذہن کیا مجھے بتا رہا ہے۔ اب فرض کرو اس نے بزنس کرنا ہے، اس کے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ دیکھ لے کہ اس ملک میں کیا اس سرمایہ سے وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر تو وہ اتنا سرمایہ ہے کہ وہ سروائیو کر سکے تو پھر تو وہ کسی بھی ایسے بزنس میں چلے جائے جس میں رزق حلال مقدر آسانی سے ہو۔ بعض چیزوں میں لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولیے تو لبدا کچھ نہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ بھئی بات سنیں، اگر 10 جگہ پہ ایک چیز مل رہی ہے تو آپ نے وہ چیز پیش کرنی ہے جو کہیں بھی نہیں مل رہی۔ وہ اگر آپ کی بنیاد سچائی پہ ہے، سچ پہ ہے، تو اللہ کی رحمت اترے گی۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام بھی کرنا ہے اس کو سچ کی بنیاد بنانا ہے اور رزق حلال کی بنیاد بنانا ہے۔ پھر جس کے ساتھ بھی آپ نے بات کرنی ہے جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں کرنی۔ اور اپنے آپ کو دنیا میں ڈاکٹر صاحب جو انسان بھی کامیاب ہوا ہے نا، خواہ وہ قائد اعظم ہے، لیاقت علی خان ہے، موزے تنگ ہے، چوئن لائی ہے، واشنگٹن ہے، سقارنو ہے، کسی کے پاس کسی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، وہ وقت کے پابند ہوں گے۔ اپنی وقت کی پابندی انسان کو ایسی بنانی چاہیے کہ وہ وقت اس کی آگے آگے چلے۔ جو انسان وقت کا پابند نہیں ہوگا وہ کبھی آگے نہیں جائے گا۔ جو کام بھی شروع کرو اس پہ اپنا وقت کا تعین ایسا بناؤ کہ لوگ یاد کریں گے یار یہ وقت دکان 9 بجے اگر کھلنی ہے تو 9 بجے کھلے گی، یہ کام اتنے بجے شروع ہونا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیٹھنا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے۔ پہلی بات وقت کی پابندی، اللہ سے مانگنا وقت کی پابندی، اور جو کام کرنا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ ایمانداری پہلا اور ذمہ داری، ڈیڈیکیشن، اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے انسان۔ میں اب یہ چاہوں گا سر، اگر آپ مائک میں آپ سے لے لوں 1 منٹ کے لیے، کہ ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا ضرور بتائیں یہ جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آپ اپنی آبزرویشن، اپنی فیملی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں ایسا سبق بتائیے کہ جس پر ہماری خاص طور پر ینگ نوجوان جو ہیں وہ آپ کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو 2 منٹ پلیز سارے کچھ نہ کچھ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بھائی جان سے پوچھا کہ آپ 3 4 5 جملوں میں کامیابی کا راز بتا دیں، کوئی نوجوان ہے اس نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے۔ جیسے بھائی جان نے فرمایا، کامیابی کا راز جو ہے نا جی، جو بنیاد ہے ہماری
بطور مسلمان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور انسان کا جو بھی قدم شروع ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتا ہے. کسی نے بھی انٹرپرینورشپ شروع کرنی ہے، اپنا بزنس شروع کرنا ہے نا جی، اس کے لیے کامیابی کا زینہ ہے. جیسے بھائی جان نے فرما دیا جی کہ اللہ کے آگے درخواست ہے، پھر ایمانداری ہے، پھر جھوٹ نہیں بولنا، پھر اپنی توجہ ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ خواب بڑا دیکھیں لیکن شروع چھوٹے سے کریں. ٹھیک ہے جی. جیسے نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا نا جی کہ انسان کا یہ چھوٹا سا قدم ہے جو چاند کے اوپر پہنچا ہے. قدم ہی تھے نا جی یہ چاند کے اوپر. تو کوئی بھی بزنس ہے، جیسے ہمارے بڑے بھائیوں نے جو جیسے ذمہ دارہ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے والدین نے انہوں نے کیا ہے. تو نوجوانوں کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے. میری جب شادی ہوئی تھی، میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. الحمدللہ جب میری شادی ہوئی ہے 2002 میں، تو میری پوسٹ گریجویشن تھی اس وقت، اور الحمدللہ ہمارا اس وقت بھی فیملی بزنس تھا اور میں جاب کر رہا تھا. تو میں نے اپنی گھر والی کو شادی کی رات میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو رزق حلال کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، تم نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آئے تو مجھے گاڑیاں بہت اچھی طریقے سے دھونی آتی ہیں، میں گاڑیاں دھو لوں گا لیکن تمہیں رزق حلال کھلاؤں گا. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی سوچ رزق حلال کمانے کی ہے نا جی، تو اللہ پاک پھر راستے کھول دیتے ہیں. اور ایک اور جو موٹا سا سبق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے رہنما ہے، دین بھی قربانی اور اثار سے پھیلا ہے. تو یہ جو رشتے ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ بھی قربانی سے اور اثار سے ہی جڑے رہتے ہیں. آپ نے جو پوچھا نا جی کہ اتنے سارے برانڈز کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، وہ بھائی جان بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کیسے اکٹھا لے کے چلنا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل برانڈ ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. اتنی سارے نا جی برانڈز کو ساتھ لے کے جو چلنا ہے، اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، ریزن ہے، وہ ہے کہ جی آپ ایک لیڈر کے نیچے کام کرتے ہیں. وہ لیڈر پوری جتنا بھی آپ کا پرسپیکٹیو ہے نا، اس کے آگے سارا پرسپیکٹیو کھلا ہوا ہے. جیسے قوم کا لیڈر ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا جو فیملی کا لیڈر ہے نا جی، چونکہ وہ بالکل سکریچ سے اٹھ کے اوپر آیا ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، اس کو تجربہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں جی کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ عقل مند کی بجائے جو اس میدان کا تجربہ کار ہے اس سے آپ مشورہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر آپ ہر یونٹ کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیڈر ہمارے بھائی جان ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ساری زندگی شروع سے لے کے ساری فیملی کو چلے ہیں، لے کے آئے ہیں. تو ان کے نیچے ہر ادارہ جو ہے الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے. بھائی جان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے یا وہ امپروو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اختلاف رائے تو ہر جگہ موجود ہے اور یہی حسن ہے. تو آپ پھر اختلاف رائے کے وقت کس طریقے سے آپ بتاتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں آپس میں، اچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اللہ پاک نے جو دلوں کے اندر ایک محبت یا ذہن، ہماری سوچ ہے نا جی، جو میرے ذہن میں سوچ ہوتی ہے، میں نے اس کا اظہار نہیں کیا تو بھائی جان اس کا اظہار کسی وقت پہ کر دیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی بزنس اس وقت الحمدللہ چل رہے ہیں، یہ سوچ کا ہر ایک کے دل میں یا ذہن میں یہ بات تھی تو بڑے بھائی نے وہ بات کر دی، یا میں نے کوئی 6 مہینے پہلے اس کا اظہار کیا، وہ میں نے کسی اور الفاظ میں کیا تو سال کے بعد اللہ پاک نے اس کو کاروبار کی شکل دے دی. تو جہاں دل ملے ہوئے ہوں نا جی اور سوچیں ملی ہوئی ہوں، تو پھر اس طرح کے جو ماشاءاللہ نا جی دنیا کے اندر جو نمونے ہیں وہ ضرور اللہ پاک دکھاتے ہیں. امجد سعید میرا نام ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہم اپنے بھائی کی سرپرستی میں الحمدللہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ان کی رہنمائی میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع دیا. جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں انہی پہ ہم عمل پیرا کرتے ہیں، وہی ہمارا پیرامیٹر ہے سارا. شروع سے ماں باپ کی تربیت ہے، گراس روٹ سے ہم نے محنت شروع کی ہے، اور اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی. کہ جب گھر میں 20-25 افراد رہ رہے ہوں
تو کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کا مزاج ذرا مختلف ہو. تو اس طرح کے چیلنج کو ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں کیسے پھر ہینڈل کریں؟ وہ جیسے بھائیان نے قربانی کا بتایا, قربانی دینی پڑے گی. اس کے لیے اگر کوئی تلخ ہے تو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. اگر کوئی زیادہ کچھ خرچ کر رہا ہے تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو صبر کے ساتھ سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. کسی چیز کا بھی کوئی نہ رہتا نہیں ہے, سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. کوئی نقصان نہیں رہتا بلکہ اتفاق رہتا ہے, برکت ڈالتی ہے, اس میں زیادہ برکت آ جاتی ہے. تو آج کل کے نوجوان جو نسل ہے اس کو بھی محنت کرنی چاہیے. جیسے ہم نے شروع سے محنت کی ہے, رات دن ایک کر کے الحمدللہ کیا ہے. جو بھی کام ہمارے والدین نے دے دیا, بڑے بھائی نے دے دیا, اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ کہہ کے چل دیا. یہ نہیں کیا کہ یہ وہ بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں جاتا, یہ بیٹھا ہے یہ کیوں نہیں جاتا, جو مل گیا الحمدللہ. تو اس کر کے اللہ پاک نے بہت برکت دی ہے اور الحمدللہ ہمارا اتفاق ہے, اکٹھے ہیں, بہت خوش ہیں ہم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں جی. اچھا, آپ اس بزنس میں آپ کون سا سیگمنٹ دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم, میرا نام احسان اللہ جی. میں مرحبا کو جو ہے نا فاسٹ فوڈ کو جو ہے میں دیکھتا ہوں. مرحبا فاسٹ فوڈ کا بھی ہمارا ماشاءاللہ بزنس تقریباً. تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو ملٹیپل بزنس چلانا ہے جی, تو اس کا کیا گر ہے اور اس میں کیا ہے کیچ پوائنٹس؟ اس میں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے, سچائی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کام کرنا ہے. بغیر شوق کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر تو اس سکتے. کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آپ نے کیسے لی؟ مجھے پتہ لگا کہ ہارڈی آپ کے بالکل ساتھ ہے جی, اور وہ بہت بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے. جی بالکل. اور یہاں پتہ چلا کہ وہ مطلب آپ ان کے ساتھ کندھا ملا کے اپنا آپ کا بزنس جی چل رہا بالکل. ہے. بعض تو یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کہاں سے آئی؟ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں, لیکن آپ کو اگر شوق ہونا کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے, پھر آپ دن رات اس کے اوپر کام شروع کر دیں. کوئی نہ کوئی چیز آپ جا کے باہر ضرور چیک کریں, کسی اور برانچ کو دیکھیں, کسی اور برانڈ کو دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ضرور بنا لیں کہ ہم نے جانا کہاں پہ اور ہم کرنا کیا ہے. پھر آپ ڈے بائی ڈے اس کے اندر بہتری اور امپرومنٹ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ بندہ اس پوائنٹ تک نہ پہنچ سکے. السلام علیکم. بیٹا جی میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے تو ایک باپ والد کی اولاد ہے نا جی, اور ان کے درمیان ایک محبت ہے اور انہوں نے وہ والا ٹائم بھی دیکھا ہے جب مشقت والا دور تھا, جب محنت والا. آپ جب دنیا میں آئے تو آسانیاں دیکھیں, جی, آسائشیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دے. آپ کا دل نہیں کبھی چاہتا ایمانداری سے کہ یار ہمارا الگ گھر ہو, کوئی بات نہیں ہم ساتھ ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں, کسی کا سونے کو دل چاہ رہا ہے, کسی کا اٹھنا دل چاہ رہا ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو کبھی آپ لوگوں کا بچوں کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی ہم الگ ہوں؟ ڈاکٹر صاحب پہلی تو جو چیز ہم دیکھتے آئے ہیں بچپن سے کہ ہم ایک ساتھ اکٹھے رہے ہیں, اپنے والدین کی نظر میں ہم بچپن اپنا سارا گزارا, ٹھیک ہے. تو الگ گھر کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں نا تو ہمیں ایک خوف سا آتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم جب ایک الگ گھر میں چلے گئے تو جو ہمارے والدین اتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ اگر ہمارے پہ آ جائیں گی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمارے لیے تو ایک قسم کی ایک ایسی پکی چھت ہے, ہم اس سائے کے نیچے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو ہم اپنی مرضی سے ابھی بھی اٹھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اس سے بڑی تو نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس طریقے سے اللہ پاک چلا رہے ہیں نظام کو اور ہم بہت خوش ہیں جس طریقے سے ہم سارے بھائی مل کے رہ رہے ہیں. آپ بھی سر کچھ اپنی رائے کو ایک فکرہ. السلام علیکم, میرا نام عبد الوہاب ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اپنی مرضی انسان کے اندر آتی ہے, لیکن بات وہی جس طرح بھائی نے کی ہے کہ ہماری پرورش اس طرح ہوئی ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلی ہے تو ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہی دیکھا ہے اور ہم اسی کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم تک اس کی پریشانی نہیں آتی. سارا ڈیل انہوں نے کرنا ہوتا ہے, ہر لحاظ سے, کاروباری لحاظ سے, فیملی کے لحاظ سے, ہر چیز انہوں نے بہتر سے بہتر کرنی ہوتی ہے, بہتر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں پیار محبت میں اور ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. لیکن یہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک
فقدان ہے اس بات کا کہ خاندان جو ہے وہ بریک ہو رہے ہیں، اور خاندان کو اگر ہم بچا کر نہیں رکھیں گے تو پورا معاشرہ متاثر ہوگا۔ تو مجھے چونکہ کچھ صورتحال پہلے پتہ تھی، پھر آج اور تفصیلات پتہ لگیں خالد بھائی کی زبانی، میں نے یہ سوچا کہ میں اس گھر کو، اور پھر اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ چہرے سامنے تعریف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس نیت سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے تو تحدیث بن نعمت کے طور پر وہ بات باقی لوگوں کو بھی پتہ لگنی چاہیے، اور جو اچھی باتیں ہم نے خالد بھائی سے اور ہمارے دوسرے دو بھائیوں سے اور بچوں سے سنی ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ہمارا لمبی سی گفتگو سنی، اور میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی بڑی شان و شوکت ہے، اس کو اس کا مارٹ ہے، ایک جو مارٹ کا کیا نام ہے سر؟ مرحبا۔ تو ایک مارٹ ہے جو کہ پورے شہر میں مشہور ہے، اور کیا پتہ کل کو ان کی بہت سی برانچز اور بن جائیں۔ اسی طرح ان کا فاسٹ فوڈ ہے، اس کا نام بھی مرحبا فاسٹ فوڈ ہے، اور پھر ان کے پیٹرول پمپس ہیں جو بابو سی ہیں۔ جی بابو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا پہلے سے ایک طرح کا خاندانی لقب ہے کہ سب بابو بابو کہتے ہیں، جیسے ایک فیملیاں ہوتی ہیں نا ان کے نام سے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہ سنا کہ اگر دنیا میں کسی کو بڑا گھر، بڑی شان و شوکت، اچھی رہائش ہو، تو اس کو یہ کہا جائے کہ میری دعا ہے کہ اللہ آخرت میں اس سے زیادہ آپ کو دے، کیونکہ دنیا میں جس طریقے سے غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس طرح امیر ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی نہ اچھی بات ہے نہ بری بات ہے، یہ تو اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کسی کو غریب رکھ کے اس کا ایک امتحان ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کے ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں یہ بات ہمارے نبی کی زندگی سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب آسائشیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اسی طرح ہوتے ہیں جس طریقے سے بینک کا کیشیئر ہوتا ہے کہ اس کو پیسے اتنے سارے اس کے پاس ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمانداری سے حقداروں تک حق پہنچا سکے۔ تو میرے ان بھائیوں کے لیے بھی میری یہ دعا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں کھانے کی ایک بتائی ہے اور ایک دعوت کے کھانے کی الگ دعا بتائی ہے، اور وہ ہے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، کہ اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، تو اس کو پلا جسے ہمیں پلایا۔ تو میری بھی اپنے بھائیوں کے لیے اور اس گھر کے لیے اور اس گھر میں ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان سب کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آخرت میں اس سے زیادہ بڑھ کر عزت دی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے جتنی دعائیں ہمیں دیں اور جو ہمیں میرے متعلق کہا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک کی نظر میں وہی کامیاب ہے جو اللہ پاک کو ماننے والا ہے، اور انسان دنیا میں وہی امیر ہے جس سے اللہ پاک راضی ہے۔ بس اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایسے ہی محبتیں قائم رکھیں، اور ہمارے آنے والے جو ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے وہی ان کے دلوں میں محبت ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، اب زبردست کھانے کی، اب کھانا کھانا چاہیے۔